أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ تمامی احباب فضل اساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق چشتی صاحب قدس سرہ العزیز، برخوردار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کاشف فریدی صاحب اور علماء ذوی الاحتشام، طلباء ذوی الاکرام، سامعین و حاضرین اسلام، حکم ہوا ہے اظہار خیال کے لیے اظہار خیال کرتے ہوئے اس وقت بھی بندہ ناچیز اپنے آپ کو اسی طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے محسوس کرتا ہے جس طرح آج سے ہم تقریباً 28-29 سال پہلے یہاں بیٹھے ہوئے محسوس کرتے تھے۔ یہ سفر اور یہ قافلہ مدرسہ عربیہ فیضان رسول کا جو شروع ہوا تھا، اور ہمیں یہ اعزاز ہے کہ درس نظامی کے صف اول کے ہم وہ طلباء ہیں، خوشہ نشین ہیں، تو اس اپنی مادر علمی میں ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو وہیں پہ پاتے ہیں اور اسی طلب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے طویل رفاقت ادارہ کے ساتھ، اور ادارہ بھی وہ کہ جو ہر جگہ پہ انسان کی شناخت بنے، پہچان بنے، تو اس مادر علمی کو بندہ مرتے دم تک بھی نہیں بھول سکتا۔ یہ مفتی محمد جمیل صاحب ہمارے کلاس فیلو ہیں، یہ ان کا انداز ہے کہ القابات سے نوازتے ہیں، لیکن ہم اسی طرح کے طالب علم ہی ہیں اپنے اس ادارے کے۔ تو یہاں خطابات یا تقاریر وہ اس طرح کا ہمارا بنتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال حکم ہوا ہے تو مجلس چونکہ علمی ہے، اہل علم لوگ تشریف فرما ہیں، طلباء ہیں اور مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو مدرسے بھی محبت کرتے ہیں، طالب علموں سے بھی محبت کرتے ہیں،
اہل علم سے بھی محبت کرتے ہیں، علماء سے بھی محبت کرتے ہیں۔ علم والوں کی شان آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی سورت اور پہلی وحی کی 2 آیات بینات پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے انسان کو سکھایا ہے، علم عطا فرمایا ہے، اور اس علم کا ذریعہ قلم بتایا گیا ہے۔ اور قلم کا ذکر قرآن مجید میں ایک پوری سورت کے نام سے بھی موجود ہے، چونکہ تعلیم و تعلم کا کتابت کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تعلیم و تعلم بغیر کتابت کے تقریباً ناممکن ہے، اس لیے فرمایا کہ علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے کیا ہے؟ سکھایا، علم دیا۔ اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب جو کچھ سکھایا کے بارے میں تو یہ علماء اور طلباء بہتر جانتے ہیں کہ یہاں ما کیا معنی رکھتا ہے اور اس کا کتنا عموم ہے، وہ تو ایک خالصتاً صرفی نحوی بحث ہے۔ لیکن آپ حضرات اتنا ضرور سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور اگر دوسرے مقام پہ دیکھیں تو فرمایا علم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام علوم عطا فرمائے۔ اب ان علوم کی تفسیر تشریح لکھنے سے قلم قاصر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کون سے علوم سکھائے، لیکن قرآن مجید کی یہی آیات بتاتی ہیں کہ اتنے علوم سکھائے کہ فرشتوں کو بھی ان کا پتہ نہیں تھا۔ اور یہ آیات میں، انہی آیات میں موجود ہے کہ جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا لا علم لنا، کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ لیکن جب وہی علوم حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے گئے یا انہی چیزوں کے بارے میں آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا تو انہوں نے سب چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ تو اس سے اہل علم لوگوں کا اور حوصلہ بڑھتا ہے کہ کائنات کے اندر اللہ نے جتنے بھی علوم و فنون پیدا فرمائے ہیں یا انسان کو عطا فرمائے ہیں تو وہ اس کے بس میں تھے تو اللہ نے اس کو عطا فرمائے ہیں۔ کوئی علم، کوئی ہنر، کوئی فن ایسا نہیں ہے کہ جس کو انسان حاصل نہ کر سکے۔ چونکہ اہل علم کی مجلس ہے، طلباء کی مجلس ہے، اور علم حاصل کرنے والے خوش نصیب یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور ادارہ چونکہ اس حوالے سے عرصہ دراز سے اپنا فیض عطا فرما رہا ہے، تو علم کے لحاظ سے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تاہم اس میں ایک بات ضرور ذہن میں رکھ لیجئے کہ جہاں پہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا حوالہ دیا ہے، وہاں
ابلیس کے علم کا بھی ذکر آتا ہے، اس کے ساتھ ابلیس کا بھی ذکر ہے، اور ان دونوں میں فرق اسی بات سے واضح ہو رہا ہے کہ علم کے بعد اگر غرور آ جائے، علم کے بعد اگر تکبر آ جائے، علم کے بعد اگر بندے کے اندر بڑائی کا اور میں کا تصور اور خیال پیدا ہو جائے تو وہ علم بندے کو برباد کر دیتا ہے، وہ علم اس کے لیے اس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر علم حاصل کرنے کے بعد ادب پیدا ہو جائے تو وہی علم بندے کو مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، علم ضرور حاصل کیجئے اور جتنا ہو سکے حاصل کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھیے کہ کبھی علم کی وجہ سے ہمارے اندر غرور نہ پیدا ہو، میں نہ پیدا ہو، تکبر نہ پیدا ہو، بلکہ بزرگ تو کہتے ہیں کہ انسان کا علم فائدہ مند ہے ہی وہی کہ جتنا علم حاصل کرتا جائے اتنا ادب اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور علم حاصل کرنے کی غرض یا اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مدرسہ نظامیہ جس سے درس نظامی کا آغاز ہوا، نظام الملک توسی نے جس مدرسے کا آغاز کیا بغداد کے اندر 11ویں صدی عیسوی کے اندر، تو ظاہر ہے وہ علمی زمانہ تھا اور عباسی خلافت کا دور تھا۔ مدارس، علمی مراکز، مکاتب، خانقاہیں تمام کی تمام سرکاری سرپرستی میں چلا کرتی تھی، اور دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر تراجم کے لیے باقاعدہ سے ماہر اطالیق ان کو ڈیوٹیاں دی ہوئی تھی۔ مدرسہ نظامیہ کے اندر طلباء پڑھ رہے ہیں، خلیفہ وقت نے بھیس بدلا ہے کہ آج طلباء کا جائزہ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ مدرسے میں پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں بھئی آپ یہ کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ میں قاضی بنوں گا۔ دوسرے طالب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، استاد الاساتذہ حضرت قبلہ استاد عبدالعزیز صاحب، خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد آصف اقبال رضوی صاحب۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے اس منصب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ ایسے مدرسے کو بند کر دینا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا ایک صوفی صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا جی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اس کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کروں، اس کے ذریعے میں دیکھوں کہ اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے، پیدا کیوں کیا ہے، اللہ کو مجھ سے کیا مطلوب ہے، کیا مقصود ہے۔ تو اس صوفی صاحب کے جواب سے خلیفہ وقت متاثر، انہوں نے کہا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے یہ باب جاری و ساری ہے، لہٰذا انہی لوگوں کی وجہ سے جو ان کی سوچ ہے مدارس کو جو ہے نا دوام ہے بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے تو اتنا بھی طالب علم کا جو مقصد تھا، حالانکہ وہ دینی تھا، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اسی آیت کے تحت طلباء کے لیے لکھتے ہیں اثر الاسلام فی الثقافت الاسلامیہ کے اندر ڈاکٹر محمود شرقاوی کہ
علوم تمام طلبہ کے لیے تمام علوم حاصل کرنا، چاہے وہ روایتی ہوں، وہ قدیم ہوں، وہ جدید ہوں، تو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم کے اندر تمام علوم شامل ہیں۔ وہ کوئی بھی علم ہے جس کے حاصل کرنے کی استعداد اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے طلباء سے میں خصوصی طور پہ گزارش کروں گا کہ اپنی اس علمی زندگی کو کہ جو ہمیں موقع ملا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنائیے، اور اپنے سبق کے ساتھ، اپنے نصاب کے ساتھ، اپنے مطالعے کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہو کر اپنے سفر کو جاری رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا ادب اور اساتذہ کے ساتھ محبت، تعلق، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس مادر علمی کے فیض کو تا قیام قیامت اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قبلہ استاذ صاحب کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔